لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الرسول المسدد والنبي المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. علماء کے حالات کے سلسلے میں محسنان اسلام کا یہ حصہ دوئم، اس میں علماء کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں آج جس عظیم شخصیت کا ذکر ہونے والا ہے وہ ہیں ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابریہ القمی الخراسانی الرازی، جنہیں عام طور پر شیخ صدوق کے بابرکت اور جلیل القدر نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارا طریقہ ہے کہ ابتدائی 10-12 منٹ وہ سوانحی خاکہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو بہت خشک باتیں ہیں اور تقریر میں ان کی قطعاً گنجائش نہیں ہونا چاہیے، مگر صرف اس لیے کہ بات ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. ان باتوں کو بھی میں اس سے قبل بھی بیان کرتا رہا ہوں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تو جیسا کہ اس تعارف سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو ابھی آپ نے سنا کہ شیخ صدوق کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام علی ہے. قم کے رہنے والے ہیں اس لیے قمی کہلاتے ہیں. آخر عمر میں تہران کے قریب رے میں چلے گئے تھے اس لیے رازی بھی کہلاتے ہیں. ان کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کا لقب صدوق ہے. صدوق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور یہ لقب انہیں 2 وجوہات کی بنا پر ملا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی. شیخ صدوق کی ولادت کس سن میں ہوئی یہ مسئلہ طے نہیں ہو سکا ہے اور کسی کتاب میں بھی اس کا کوئی ذکر اور کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ چند قرائن کی بنا پر علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ سن 305 ہجری کے آخر میں یا سن 306 ہجری میں کسی مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ اندازہ کس بنیاد پہ لگایا گیا اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی کیونکہ اس کے پیچھے بھی کچھ واقعات ہیں. تو ولادت سن 306 ہجری اندازن، اور ان کی وفات پر سب متفق ہیں کہ سن 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. چنانچہ اس اعتبار سے ان کی عمر مبارک 75 سال قرار پاتی ہے. ان کی ولادت کے بارے میں عام اندازہ یہی ہے کہ وہ شہر قم میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی قطعی روایت یا تاریخی سند نہیں، بلکہ ایک مستشرق ڈونالڈسن نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے جو اس نے عقائد شیعہ کے موضوع پر لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد قم میں رہتے تھے اور وہاں سے زیارت کے ارادے سے مشہد مقدس تشریف لے گئے تھے اور اسی شہر مشہد میں ان کی ولادت ہوئی. لیکن ڈونالڈسن کے پاس بھی اپنی اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کا کوئی حوالہ نقل نہیں کیا. یہ کچھ ابتدائی اور تنقیدی باتیں ہیں کہ جن کا میں اس لیے تذکرہ کر رہا کہ حالات مکمل ہو جائے. تو ان کا نام محمد، والد کا نام علی، لقب صدوق، کنیت ابو جعفر، ولادت سن 306 ہجری، وفات سن 381 ہجری، عمر مبارک تقریباً 75 سال. ولادت کا مقام اندازاً قم، لیکن ایک عالم کے ایک مستشرق کے کہنے کے مطابق مشہد مقدس. وفات انہوں نے رے میں پائی اور ان کو رے ہی میں شہزادہ عبدالعظیم کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گیا جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے. ان کے اساتذہ میں سب سے پہلے خود ان کے والد ہیں علی ابن حسین قمی،
جو خود بھی صدوق کہلاتے ہیں ایک اعتبار سے. اس کے علاوہ ابراہیم برقی ان کے استاد ہیں. اس کے علاوہ محمد ابن حسین ابن ولید ان کے استاد ہیں. اور تقریباً 150 اور علماء کے نام کتابوں میں ہے کہ جن سے انہوں نے روایات کو اخذ کیا. ان کے شاگردوں کی تعداد کی بے انتہا ہے. لیکن مشہور شاگردوں میں ایک تو شیخ مفید ہے جن کا تذکرہ آئندہ تقریر میں آنے والا ہے. وہ تاریخ شیعہ کی جلیل القدر اور عظیم الشان حسین کہ جنہیں بعض علماء نے 4 صدی کا مجدد بھی قرار دیا ہے. تو ان کے شاگردوں میں شیخ مفید جیسی شخصیت کا ہونا ہی یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ علمی اعتبار سے کتنے بلند ہیں. اس کے علاوہ نجاشی جو ہمارے مشہور ترین علماء میں سے ایک ہیں، ان کے والد بھی ان کے شاگرد تھے. اور اپنے زمانے کے مشہور ترین عالم ابن غزائری بھی ان کے شاگرد تھے. اور اس کے علاوہ طویل فہرست کتابوں میں ان کے شاگردوں کی ہے. شیخ صدوق کے شاگردوں اور ان کے علوم کے علاوہ ان کی ایک سب سے بڑی میراث ان کی کتابیں بھی ہیں. تاریخ میں ان کی تقریباً 300 کتابوں کا نام آتا ہے، جس میں سے 220 کتابوں کے نام بھی اور وہ کتابیں بھی لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی وہ کتابیں ہیں کہ جن کے نام تو ہیں لیکن جو اس وقت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ان کی کتابوں کی طویل ترین فہرست میں 300 کتابیں سننا بڑا آسان ہے، مگر لکھنے والا جانتا ہے کہ کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور خاص طور پر حدیث کی کتاب لکھنا، جس میں جیسا کہ ان کے حالات میں بھی آئے گا اور ان کے حالات میں بتایا بھی کہ ایک حدیث کو لینے کے لیے کبھی 1000 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، کبھی 1500 میل کا فاصلہ طے کرنا. اور اس حالت میں 300 کے قریب کتابیں لکھ جانا یقینی طور پر یہ ایک معجزے سے اور ان کا علمی کمال ہے اور ایک معجزے سے کم نہیں. ان کی مشہور ترین کتاب تو من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا. اس کے علاوہ مدینۃ العلم ان کی ایک مشہور ترین کتاب ہے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. بدقسمتی سے یہ وہ کتاب ہے کہ جو آج موجود نہیں ہے. ان کی مشہور ترین کتابوں میں اس کے علاوہ علل الشرائع ہے، یہ بھی فقہ کی اور حدیث کی ایک بہت اہم کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے شریعت کے تمام احکامات کی علت یعنی وجوہات بیان کی ہیں. وضو کیوں واجب ہے، وضو میں طہارت ہونا کیوں واجب ہے، نماز میں رکوع کیوں واجب ہے، نماز میں سجدہ کیوں واجب ہے، حج میں طواف کیوں کیا جاتا ہے، طواف ہے تو 60 مرتبہ کیوں ہے، کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے، شیطان کو کنکر کیوں مارے جاتے ہیں، نکاح میں صیغہ کیوں پڑھا جاتا ہے، پیغام لڑکے والے کیوں دیتے ہیں، لڑکی والے کیوں نہیں دیتے. غرض یہ کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان سب کی علت، ان سب کی وجوہات معصوم کی حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے. یہ کتاب بھی بہت قیمتی کتاب ہے علل الشرائع، اور اس کا اردو ترجمہ ہونے کے بارے میں سنا تھا لیکن کافی عرصے سے کوئی خبر نہیں آئی. اس کے علاوہ ان کی مشہور ترین کتابوں میں کتاب الاعتقادیہ ہے، یعنی ہمارے شیعوں کے اعتقاد کیا ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے مذہب میں کون کون سی چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور کس انداز سے ضروری ہے، تو اس موضوع پر ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے کتاب الاعتقادیہ. اور یہ کتاب انتہائی مختصر ہے لیکن انتہائی جامع، اور ہر مومن کو کم از کم ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو آل محمد کا شیعہ کہتے ہیں تو ہمارے اعتقاد کیا ہے، اور کسی مقام پر کسی قسم کی غلط فہمی خود ماننے والوں کے دل میں نہ ہو. یہ وہی کتاب اعتقادیہ ہے. میرے کچھ نوجوان ساتھی ہیں اس لیے میں پھر حوالہ دے دوں کہ یہ وہی کتاب اعتقادیہ ہے کہ جس کو مہینے میں ایک مرتبہ جس کا درس ہمارے ہفتے وار درس میں ہوتا ہے کہ جو محمدی ویلفیئر میں جاری ہے. یہی کتاب اعتقادیہ جس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک ایک اعتقاد کو بیان کیا ہے، لیکن تفصیل کے باوجود بہت مختصر کتاب ہے، 100-125 صفحے کی. ان کی اور مشہور اور اہم کتابوں میں ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، صفات الشیعہ، فضل الشیعہ، معانی الاخبار، اخبار عیون الرضا اور بے شمار کتابیں ہیں. تقریر کے دوران وقتاً فوقتاً ان کتابوں کا ذکر ہوتا رہے گا. تو بہرحال اس ابتدائی خاکے کے بعد اب آئیے شیخ صدوق کے کارنامے، ان کے تفصیلی حالات اور ان کی عظمت اور جلالت کا اندازہ کریں. شیخ صدوق کے بارے میں تفصیل میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کی جو 4 بنیادی اور ابتدائی کتابیں ہیں
جن پر میں نے تفصیل سے گزشتہ میں روشنی ڈالی تھی، کتب اربعہ، 4 کتابیں، جس میں کتاب کافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، کتاب تہذیب الاحکام ہے، اور الاستفسار فیما اختلف من الاخبار، یہ 4 کتابیں ہیں۔ ان 4 کتابوں میں سے دوسری کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق کی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ دوسری کتاب ان 4 کتابوں میں سے شیخ صدوق کی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے شیخ صدوق کی کتاب کہ جس کی اہمیت اور عظمت کو علماء نے عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو شیخ صدوق کی عظمت اور اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ابتدائی دور میں معصومین کے فوراً بعد جن علماء نے معصومین کی روایات کو ہم تک پہنچایا، اس میں دوسری کڑی شیخ صدوق کی ذات ہے، یعقوب کلینی کے بعد۔ چنانچہ اگر صحیح معنوں میں شیخ صدوق کے بارے میں انسان آگاہ اور واقف نہ ہو تو اپنے مذہب کی اس بنیاد کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اب آئیے شیخ صدوق کے حالات کا تذکرہ کیا جائے۔ شیخ صدوق کا تعلق قم سے تھا، اور قم وہ شہر ہے جو ہمیشہ سے آل محمد کے ماننے والوں کا مرکز رہا ہے۔ خود ہمارے چھٹے امام کی حدیث بھی اہل قم کے بارے میں موجود ہے کہ قم اہل رکوع و سجود و قیام و قعود، یہ قم والے وہ ہیں کہ جو رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو قیام و قعود کرنے والے ہیں۔ ہم العلماء الامناء الفقہاء الفہماء، یہ قم والے عالم بھی ہیں، اللہ کے امانت دار بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور صاحب فہم بھی ہیں۔ امام کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ خود امام کے زمانے میں ایک بڑا مرکز بن چکا تھا ان علماء کا کہ جو آل محمد کے دین کی خدمت کر رہے تھے۔ ان کے اندر ابتدا ہی سے، شروع ہی سے علماء کی مرکزیت کو سب نے تسلیم کیا تھا، اور قم غالباً اس دنیا کا وہ واحد شہر ہے کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ جس نے علماء کی قیادت کو تسلیم کیا ہے، اور ہر مسئلے میں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے علماء ہی کی جانب رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک بات ضمنی طور پر آ گئی تو میں بتا دوں کہ قم والے، کیونکہ قم والوں کے مذہب کی بنیاد ہمیشہ سے علماء تھے، یعنی کسی بھی حاکم کے، کسی بھی خلیفہ کے، کسی بھی بادشاہ کے دور میں انہوں نے سوائے علماء کے اور کسی کی قیادت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے ان کے جو عقائد تھے وہ بالکل محفوظ اور صحیح عقیدے تھے، بالکل ابتدا سے۔ براہ راست امام کے شاگردوں سے انہوں نے علوم کو حاصل کیا، اور سلسلہ ہمیشہ علماء کا جاری رہا۔ تو ایک وہ دور آیا تھا، ایک وہ زمانہ آیا تھا کہ جب آل محمد کے ماننے والوں کو بہکانے کے لیے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے دشمنان اہل بیت نے آل محمد کے ماننے والوں کے عقیدے کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ تو دیکھا تھا کہ یہ آل محمد کے ماننے والے اہل بیت کی محبت میں اتنے زیادہ سخت اور شدید ہیں کہ کسی ایسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے جس میں معصومین کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو انہوں نے دوسرے انداز سے ان شیعوں پر حملہ کیا اور ان کے عقائد کو اس طرح بگاڑا کہ جس کے اندر معصومین کے مقام اور مرتبے کو خدا کے مقام کے برابر پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور چونکہ آل محمد کی صحیح معرفت، آل محمد کی عظیم ہستیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی صحیح معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا، کم علمی کی بنا پر ایک ایسا دور آیا ہے تاریخ شیعہ میں کہ جب دشمنوں کے اس پروپیگنڈے کا شکار آل محمد کے ماننے والے بھی ہو گئے، اور آل محمد کو وہ خدا اور رسول کے مقام اور مرتبے پر سمجھنے لگے۔ اس دور کے اندر ان والے چونکہ ابتدائی سے صرف علماء کی بات سننے کے عادی تھے اور اس کے علاوہ کسی کی بات پہ توجہ نہ دیتے تھے، اس لیے ان کے عقیدے بالکل صحیح رہے، باقی مقامات پر عقیدے بگڑنے لگے۔ ان معنوں میں بگڑنے لگے کہ غلو آنے لگا، وہ غلو کہ جس کے بارے میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ 2 آدمی میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو میرے مرتبے کو گھٹائے اور ایک وہ جو مرتبے کو بڑھائے۔ تو وہ غلو جب آنے لگا تھا تو قم والے وہ تھے کہ جن کے عقائد کیونکہ براہ راست علماء سے دیے ہوئے تھے ان پر ان کا اثر نہ ہوا، اور جب غالیوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہماری بات میں نہیں آئے تو غالیوں کی علامت اور نشانی یہ بن گئی تھی کہ وہ علماء قوم کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل تو بس آنے ہی والی ہے۔ تو یہ مرکز علمی ہے قوم، جس کے اندر عقیدے کے اعتبار سے بھی اور محبت اہل بیت کے اعتبار سے بھی شروع سے لے کر آج تک کوئی کمی، کوئی خرابی اور کوئی کجی نہ آنے پائی۔ وہاں ہمیشہ سے علماء کی قیادت تھی، اور اسی سلسلے میں
ان کے اندر ایک وہ دور آیا کہ جب علی ابن باقیہ قمی ان کے قائد تھے، ان کے رئیس اور سردار تھے، باقاعدہ طور پر نہیں، باقاعدہ طور پر تو قم خلافت بنو عباس کا ایک شہر تھا، وہاں پہ حاکم بھی تھا، اس کا گورنر بھی تھا، لیکن قم والے جو تھے وہ نہ اس حاکم کی جانب رجوع کرتے تھے نہ گورنر کو دیکھتے تھے، ان کی نگاہوں میں تو صرف علی ابن باقیہ قمی کی ذات تھی۔ یہی علی ابن باقیہ قمی ہیں کہ جن کے یہاں آگے چل کر شیخ صدوق کی ولادت ہوئی۔ خود شیخ صدوق کے والد علی ابن باقیہ قمی، خود یہ شیخ صدوق کے والد، ان کا بھی بڑا بلند مقام اور بڑا بلند مرتبہ ہے۔ یہ خود ایک عظیم الشان ہستی ہیں، یہ خود اپنے دور کے ممتاز ترین عالم ہیں، اور یہ وہی عالم دین ہیں کہ جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک خط تحریر فرمایا تھا۔ یہ شیخ کے والد کی عظمت کو دیکھیں، 11ویں امام نے خط لکھا تھا اور اس خط کا آغاز اس طرح سے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ولا عدوان الا علی الظالمین لا الہ الا اللہ احسن الخالقین والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وعطرتہ الطاہرین۔ امام نے پہلے خدا کی حمد اور رسول و آل رسول پر درود کے بعد کس انداز سے خط تحریر کیا، اما بعد فاوصیک یا شیخی و معتمدی و فقیہ ابا الحسن علی ابن الحسین القمی۔ یہ امام تحریر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَجَعَلَ مِن صُلْبِكَ اولاد الصالحین برحمتہ۔ کیا لکھتے ہیں کہ اے میرے یا شیخ، اے میرے شیخ، و معتمدی، اے میرے معتمد، معتمد جس پر کسی کو پورا بھروسہ ہو، یا شیخ، اے میرے شیخ، و معتمدی، اور اے میرے معتمد، و فقیہ، اور اے میرے فقیہ اور مجتہد۔ امام لکھ رہے ہیں فقیہ، امام کہہ رہے ہیں فقیہ، پھر لکھتے ہیں امام یہ لکھنے کے بعد کہ یا شیخی و معتمدی و فقیہی ابا الحسن علی ابن باقیہ قمی، پھر امام دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری اولاد میں سے صالحین کو قرار دے کہ رحمت ہی اپنی رحمت سے، اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر امام نے طویل نصیحت نامہ لکھوایا کہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وصلۃ الرحم رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد 12 یا 13 یا 15 باتیں لکھوانے کے بعد امام آخر میں پہنچے وَأُوصِيكَ بِالصَّلَاةِ اللَّيْلِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز شب قائم کرنے کی۔ اور پھر لکھتے ہیں معصوم یہ وصیت میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہی وصیت آخری وقت میں رسول نے علی کو کی تھی اور کہا تھا کہ یا علی علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، اے علی نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو۔ ومن استخف بصلاۃ اللیل فلیس منا، جس نے نماز شب کو حقیر سمجھا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں امام کہ تم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی ضروری ہے کہ نماز شب پڑھو، وہ ہمارا جمیع شیعت ہی، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے تمام شیعوں کو یہ حکم دو تاکہ وہ بھی اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر آخر میں امام آخری وصیت کرتے ہیں وہ اسی کا انتظار الفرج، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آنے والے امام کا انتظار کرتے رہنا، اس لیے کہ قال رسول نے یہ فرمایا ہے ان افضل الاعمال انتظار الفرج، میری امت کے لیے سب سے افضل اور سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ وہ آنے والے امام کا انتظار کریں۔ اور پھر امام نے آنے والے امام کے بارے میں کچھ باتیں بتائی اور خط کو ختم کیا۔ تو قابل توجہ بات جو ہے شیخ صدوق کے والد کے سلسلے میں کہ اتنا عظیم مقام ہے ان کا کہ امام براہ راست خط لکھتے ہیں، خط میں کبھی شیخ کہتے، کبھی معتمد کہتے، کبھی فقیہ کہتے، پھر ان کو صالح اور نیک اولاد کی دعا دیتے اور وصیت کرتے کرتے یہ لکھتے ہیں کہ یہ وصیت میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی وصیت رسول نے بھی علی کو کی تھی۔ ذرا جلالت کا اور عظمت کا اندازہ کریں کہ جنہیں امام اس انداز میں خط لکھے اس عظیم ہستی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ چنانچہ یہ تھے شیخ صدوق کے والد بزرگوار علی ابن باقیہ قمی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جب 11ویں امام کی وفات شہادت کے بعد وہ ایک تحریک چلائی گئی تھی
کہ لوگوں کو امام غائب سے ہٹایا جائے تو اس وقت یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کا سختی سے مقابلہ کیا اور جہاں تک ہو سکا ان دشمنان اہل بیت کو سزا بھی دی۔ امام کی غیبت میں جب امام غائب ہو گئے تھے، امام کی غیبت میں سلسلہ یہ چلا تھا کہ لوگوں نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت میں جو ایک سب سے بڑی مصیبت صاحبان ایمان پر آئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ دعوے شروع کر دیے کہ ہم ہیں امام زمانہ کے نائب، ہم ہیں، ہمیں امام نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں 7 یا 8 آدمی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود امام زمانہ نے خط لکھا اپنے خاص نائب کے، جن کو امام مقرر کر کے گئے، ان خاص نائب کے نام خود امام زمانہ نے خط لکھا اور اس کے اندر واضح طور پر ان لوگوں پر لعنت کی اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں سے دور رہنا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ سب سے پہلا شخص ابو محمد شریح ہے۔ یہ میں ضمنی طور پر اس لیے بتا رہا کہ آپ کے ذہن میں ان شیخ صدوق کے والد کی عظمت اور جلالت پیدا ہو، تب آپ شیخ صدوق کی معرفت صحیح معنوں میں کر سکیں گے۔ تو اب غیبت امام میں بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ امام غائب ہو گئے۔ امام نے ایک آدمی کو اپنا نائب بنایا، مگر دوسروں نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے حکومت حاصل کرنے کا، شیعوں کو اپنی جانب کھینچنے کا۔ ہر ایک نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ امام مجھے مقرر کر کے گئے، اور ان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو 10ویں اور 11ویں امام کے صحابیوں میں شامل تھے۔ 10ویں اور 11ویں امام کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، اور عام مومنین ان لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ امام کے صحابی ہیں۔ لیکن یہ نہیں وہی کیفیت ہوئی جو پیغمبر کے بعد ہوئی کہ بعض وہ لوگ جو 24 گھنٹے پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے تھے اس مقام سے ہٹ گئے اور نفاق کا مظاہرہ کیا۔ بالکل یہی امامت کی آخری منزل پر بھی ہوا کہ 10ویں اور 11ویں امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کچھ صحابیوں نے غیبت امام سے فائدہ اٹھانا چاہا اور یہ چاہا کہ اپنے لیے ریاست کو قائم کریں۔ تو ان کا سربراہ ایک شخص تھا ابو محمد شریحی، جو 10ویں اور 11ویں امام کا خاص صحابی تھا، لیکن امام کے انتقال کے بعد اس نے پہلا دعویٰ تو یہ کیا، امام کی شہادت کے بعد اس نے پہلا دعویٰ تو یہ کیا کہ میں اس وقت امام غائب کا نائب ہوں اور امام نے مجھے اپنا خصوصی نائب مقرر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، میں ایک رسول ہوں اور خدا کی جانب سے آیا ہوں، اور پھر یہ کہا کہ حقیقت میں 10ویں امام ہی خدا تھے۔ یہ تحریک چلی تھی 12ویں امام کی غیبت کے ابتدائی زمانے میں۔ 10ویں امام کو خدا قرار دیا اور کہا کہ میں ان کی جانب سے رسول ہوں۔ اس طرح کے 6 آدمی تھے جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو نائب کہا، اور جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے اس دعوے کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو رسول کہنے لگے اور 10ویں اور 11ویں امام کو خدا قرار دینے لگے کہ ہم ہیں ان کے رسول، وہ تھے خدا اور ہم ہیں ان کے رسول۔ چنانچہ ان لوگوں کے نام پہ، ان لوگوں کا نام لے کر امام نے لعنت کی اور ایک خط تحریر کیا اور کہا کہ اسے ہمارے تمام شیعوں تک پہنچا دینا۔ انہی لوگوں میں سے ایک ابو جعفر شلمغانی بھی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ کس طرح لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ یہ ابو جعفر شلغمانی کے نام پر جب لعنت آئی امام کی، اور حسین اتنے رو کے ذریعے سے آئی کہ لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، تو جب لوگوں نے جا کر، اس کے ماننے والوں نے جا کر اسے یہ بتایا کہ بھائی اب تمہارے نام پر تو لعنت آ گئی ہے، حسین اتنے رو نے اس لعنت کو بھیجا ہے، اس نے کہا کہ انہوں نے کیا جملہ کہا ہے، کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ بس اتنا سننا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اتنا بڑا میرا درجہ کر دیا انہوں نے، اتنی بڑی بشارت دے دی انہوں نے مجھے یقین نہیں آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ لعنت بھیجی ہے، بشارت کون سی؟ کہا کہ نہیں یہ تو بشارت ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ دوری ہو، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اس کا مقصد یہ کہ دوری ہو، یعنی اللہ کی رحمت اس سے دور۔ لیکن حقیقی مطلب یعنی لفظی مطلب تو یہ ہے دوری ہو، اللہ کی رحمت دور ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں اس پر لعنت ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو لعنت کے معنی ہے دوری ہو۔ حسین اتنے
روح نے کہا مجھ پر لعنت ہو، یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب مجھ سے دور ہو جائے۔ نائب امام نے اتنا بڑا میرا درجہ کر دیا، اتنا بڑا میرا مقام کیا کہ میرے لیے دعا مانگی کہ اللہ کا عذاب اور جہنم کی سختی مجھ سے دور ہو جائے، اور اس کے ماننے والوں نے اس دعوے کو بھی قبول کر لیا۔ بہت تفصیل ہے، مگر کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں، اس لیے میں اگر اس موضوع کی تفصیل میں جاؤں تو شیخ صدوق کے حالات رہ جائیں گے۔ غرض یہ کہ انہی گمراہ لوگوں میں سے ایک تھا حسین ابن منصور حلاج، کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا الحق، میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ دعویٰ شروع کیا تو علماء کے فتوے سے حاکم وقت نے اسے قتل کیا، اسے 1000 کوڑے مارے گئے اور پھر وہ قتل کیا گیا۔ تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ حسین ابن منصور حلاج نے جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا، جب گرفتار کیا گیا تو بار بار علماء کو ڈرایا، اللہ اللہ فی دمی، میرے خون کے بارے میں ڈرو، خدا تم سے انتقام لے گا۔ اور ایسا جس وقت اس کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، وہ راکھ دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی۔ اتفاق سے اس سال دریا میں سیلاب آ گیا، دریا میں طغیانی آ گئی، پانی کناروں سے بہ نکلا، اور اس کے ماننے والوں کا اعتقاد اور مضبوط ہو گیا کہ دیکھو کیسا مظلوم مارا گیا کہ اس کی راکھ جب دریا میں گئی تو دریا بھی برداشت نہ کر سکا اور وہ قہر و غضب کی کیفیت میں آ گیا اور ایک طوفان اس نے بپا کر دیا۔ تو یہ حسین ابن منصور حلاج اپنے آپ کو شروع میں نائب امام کہا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قم کا علاقہ جو ہے یہ شیعوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس نے سوچا کہ یہاں چلنا چاہیے، یہاں والوں کو بہکانا چاہیے، چنانچہ وہ قم کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے وقت اس نے یہ دیکھا کہ قم کے سب سے بڑے عالم، قم کے حقیقی حاکم علی ابن باقیہ قمی ہیں، شیخ صدوق کے والد۔ چنانچہ اس نے پہلے ان کے نام خط لکھا اور کہا کہ تم دین آل محمد پر قائم ہو، یاد رکھو میں نائب امام ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، میری اطاعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو۔ اور یہ خط ان کے نام بھجوایا۔ جب ان کو یہ خط ملا، کیونکہ اس نے جس وقت نائب امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت تمام علماء شیعہ کے نام خط بھجوائے تھے کہ اگر ایک عالم ٹوٹ کر آ گیا تو درحقیقت پوری قوم کے پورے شہر والے میرے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام کی غیبت کو تھوڑا عرصہ گزرا تھا، یعنی 10ویں اور 11ویں امام کی امامت لوگوں نے دیکھی تھی، ان کو پتا تھا کہ امام کسی ایسے شیعہ کو برداشت ہی نہیں کرتے جو کسی عالم کے پیچھے نہ چلتا ہو۔ اس زمانے کے شیعہ آج کل کے شیعوں کی طرح تو تھے نہیں کہ سب ہی اپنے اپنے راستے پر چلیں اور علماء کو گالیاں دینا اپنا فریضہ سمجھ لیں۔ وہ آل محمد کا زمانہ دیکھنے والے شیعہ تھے، تو اس کو معلوم تھا، بلکہ ہر جھوٹے نائب امام کو معلوم تھا کہ عام آدمیوں کو بہکانا بیکار ہے، ان علماء کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ ایک عالم آیا تو اس کی تقلید کرنے والے سب تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے تمام علماء کو خط لکھے اور علماء نے عجیب عجیب انداز سے اس کا جواب دیا۔ تاریخ میں بڑے مشہور واقعات ہیں۔ کسی کو خط لکھا تو اس نے کہا اچھا تم نائب امام ہو، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے سارے بال گر گئے ہیں، میں گنجا ہو گیا ہوں، میں تو اس وقت تمہیں نائب امام مانوں کہ تم میرے سر کے بالوں کو اگا دو۔ کسی نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے بال سفید ہو گئے ہیں، کوئی عورت شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتی ہے، مجھے خضاب لگانا پڑتا ہے، میں تو سب تمہیں نائب امام مانوں کہ میرے بالوں کو تم سیاہ اور کالا کر دو۔ غرض یہ کہ عجیب انداز سے اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا حسین ابن منصور حلاج کا۔ لیکن جب یہ خط لکھ کر قم میں پہنچا، شیخ صدوق کے والد کو خط لکھا اور قم کے اندر پہنچا، شیخ صدوق کے پاس جب یہ خط گیا انہوں نے فوراً اسے پھاڑ دیا، اور خط پھاڑنے کے بعد لوگوں کو اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو بتا بھی دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ ایک دن شیخ صدوق اپنے گھر سے نکل کے دکان کی جانب چلے تھے۔ شیخ صدوق کے والد، ان کی ایک دکان تھی قم کے بازار میں جس میں وہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب دکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دکان کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے شیخ صدوق کے والد کو آتا دیکھا تو کیونکہ یہ قوم کے رئیس اور سردار تھے، ان معنی میں کہ تمام قوم والے ان کی اطاعت اور تقلید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب انہیں آتا دیکھا لوگوں نے تو ایک مرتبہ سب لوگ اسے چھوڑ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو میرے دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے؟ وہ تھا حسین ابن منصور حلاج، اپنے آپ کو بعد میں خدا کہلوانے والا، ابھی تو نائب امام کہلوا رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، کہا کہ تم دوسروں سے کیوں پوچھتے ہو، خود مجھ سے دریافت کیوں نہیں کرتے؟
شیخ صدوق کے والد نے جواب دیا کہ میں نے تیری عزت اور احترام کرنا چاہا اور اسی لیے میں نے دوسروں سے دریافت کیا، لیکن خیر اب تو ہی بتا دے کہ تو کون ہے۔ تو کہا کہ میں حسین ابن منصور حلاج ہوں، وہی شخص کہ جس کا خط تو نے پھاڑا۔ بس اتنا سننا تھا، شیخ کے والد کو جلال آ گیا۔ غلام ساتھ کھڑا تھا، غلام سے کہا یا غلام بے رجلے ہے وقفا، اسے ہاتھ اور گردن سے پکڑ کر شہر سے باہر لے جا کے پھینکاؤ۔ سنا کہ ان کے غلام نے پاؤں اور گردن سے باندھا اور اٹھا کر شہر کے باہر اسے لے جا کے پھینک دیا۔ پھر دوبارہ پلٹ کر یہ کبھی قم کے اندر نہیں آیا، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ قم شہر کے اندر ان کے والد کا کتنا اثر اور کتنا اقتدار تھا اور لوگ کس انداز سے اطاعت اور تقلید کیا کرتے تھے۔ تو یہی شیخ صدوق کے والد، ایک آخری بات ان کے بارے میں اور سن لیں، شیخ صدوق کے والد اور امام کے چوتھے نائب اور محمد ابن یعقوب کلینی، ان تینوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، سن 329 ہجری میں۔ یہ شیخ صدوق کے والد، تینوں علماء کی وفات 329 ہجری میں ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ کہ یہ تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء اس سال میں وفات پا گئے تھے۔ سنا کہ اس کا نام تھا عامت التناصر النجوم، ستاروں کے ٹوٹنے کا سال۔ تو اب تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام کے چوتھے نائب خاص علی ابن محمد ثمری بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا حلقہ تھا، نائب امام ہے، لوگ ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک نائب امام، اور آج والے نائب امام بھی نہیں، اس دور کے جو نائب خاص تھے، ایک مرتبہ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ خدا رحم کرے، یرحم اللہ، خدا رحم کرے علی ابن الحسین باقیہ قمی پر۔ جب انہوں نے یہ فقرہ ادا کیا تو ایک مرتبہ چوک کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ فقرہ کیسے کہا، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ رحمت اللہ یا یرحمو یا رحم اللہ، یہ وہ فقرے ہیں جو کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد کہے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ایک دم چوک کے پوچھا کہ وہ تو ابھی زندہ اور حیات ہیں، آپ نے ان کے بارے میں یہ فقرہ کیسے استعمال کیا؟ کہا کہ نہیں، ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اسی وقت انہوں نے وفات پائی ہے۔ لوگوں نے انتہائی تعجب کے ساتھ اس بات کو سنا اور اس تاریخ کو لکھ دیا گیا۔ جب قم سے آنے والے قافلے کئی مہینوں کے بعد بغداد میں آئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ہمارے شہر کے عظیم ترین عالم علی ابن باقیہ انتقال کر چکے ہیں، لوگوں نے فوراً پوچھا کب انتقال کیا، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا، اور جب انہوں نے بتایا تو پتا چلا کہ بالکل وہی تاریخ اور دن اور وقت ہے کہ جب بغداد میں بیٹھ کر امام کے نائب خاص نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ رحم اللہ ہو، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ امام کے نائب خاص ہیں، نائب خاص ہیں امام کے، حکم امام اور اذن امام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو شیخ صدوق کے والد کا اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ ان کے وفات کی اطلاع فوراً انہیں ہو جاتی ہے اور یہ فوراً لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عظیم اور جلیل القدر ہستی تھی شیخ صدوق کے والد کی کہ جن کے یہاں شیخ صدوق جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ شیخ صدوق کے والد کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی شادی اپنی چچا زاد بہن سے ہوئی تھی۔ ان کے چچا کی بیٹی محمد ابن حسن باقیہ قمی، ان کے چچا تھے، ان کی بیٹی سے شیخ صدوق کے والد علی کی شادی ہوئی تھی اور ایک عرصہ گزر گیا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو روایت یہ ہے کہ جب حسین ابن روح تیسرے نائب بنے تو اس وقت ان کے والد نے جو قم میں تھے، نائب امام بغداد میں رہتے تھے، قم اور بغداد کے بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ، اس دور کو دیکھتے ہوئے طے کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد قم سے نکلے اور بغداد گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یہ بغداد پہنچے تو یہ وہ دور تھا کہ امام کے دوسرے نائب کا انتقال ہوا تھا تازہ اور تیسرے نائب حسین ابن روح قرار پائے تھے، جن کا نام لے کر آج بھی عریضہ ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے علی ابن باقیہ قمی شیخ کے والد نے ان سے ملاقات کی۔ ایک شیعہ جب بغداد جائے اور نائب امام سے نہ ملے کیسے ممکن ہے؟ ان سے ملاقات کی، مختلف مسائل پر ان سے گفتگو کی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے، اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نائب امام کے ساتھ شیخ صدوق کے والد مل کر خود خدمت امام میں پہنچے تھے اور کچھ مسائل امام زمانہ سے دریافت کیے تھے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اتنا یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ نائب امام حسین ابن روح کے پاس گئے،
وہاں جانے کے بعد ان سے کچھ مسئلے پوچھے، حسین ابن رو نے انہیں مسائل کا جواب دیا، کافی ڈسکشن رہا، بات چیت رہی۔ اس کے بعد یہ پلٹ کے واپس اپنے شہر قم آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ان کے دل میں حسین ابن رو کی عظمت اور جلالت بیٹھ گئی تھی شیخ صدوق کے والد کے دل میں۔ انہوں نے فوراً یہاں آنے کے کچھ دنوں کے بعد ایک شخص علی ابن جعفر کے ذریعے ایک خط حسین ابن رو کی خدمت میں بھجوایا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ آپ نائب امام ہیں، میری ایک حاجت امام تک پہنچا دیجئے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، امام میرے حق میں دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد عطا کرے۔ یہ تحریر انہوں نے حسین ابن رو کو بھجوائی۔ حسین ابن رو کے پاس یہ خط پہنچا، اس وقت انہوں نے کہا، جواب یہی دیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس مسئلے میں، امام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کروں گا۔ اور 3 دن کے بعد امام کی جانب سے جواب آیا شیخ صدوق کے والد کے نام۔ 3 دن کے بعد یہ جواب آیا، جسے لے کر فوراً یہ شخص واپس قم آئے، اور اس جواب کے جملے روایتوں میں مختلف ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری روایت ایک ہی تھی جسے مختلف علماء نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کے اندر امام نے یہ تحریر فرمایا کہ لا ترزقوا من ھذا، اس عورت اس بیوی سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ تو تمہاری چچا زاد بہن ہے، اس سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ وَسَتَمْلِكُ جَارِيَّةً دَيْلَمِيَّةً، ان قریب تمہیں ایک دیلمی کنیز ملے گی۔ دیلم ایک علاقہ عراق کا، اس علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز کے ان قریب تم مالک بنو گے۔ وَتَرْزُقُ مِنْهَا وَلَدَيْنِ فَقِيهَيْنِ ذَكَرَيْنِ خَيْرَيْنِ يَنْفَعُهُ اللَّهُ، کہ ان قریب تمہارے اس کنیز سے، دیلمی کنیز سے 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ولدین 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ذکرین یہ دونوں لڑکے ہوں گے، خیرین دونوں خیر اور برکت کا سبب بنیں گے، فقیہین دونوں مجتہد ہوں گے، دونوں فقیہ ہوں گے، ینفعہ اللہ، اللہ ان کے ذریعے زمانے والوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے گا، ان کے ذریعے خدا زمانے والوں تک بھلائی کو پہنچائے گا۔ فَسَمَّى أَحَدُهُمَا محمد وَآخِرُهُمَا حسینہ، اور تم ان میں سے ایک کا نام محمد رکھنا اور ایک کا نام حسین رکھنا۔ یہ امام زمانہ نے جملہ لکھا، اور آخر میں یہ تھا وَدَعَوْنَ اللَّهَ، ہم نے تمہارے لیے خدا سے دعا کی ہے، وَقَبَّلَ اللَّهُ لَكَ، اور خدا نے اس دعا کو تمہارے حق میں قبول بھی کر لیا ہے۔ یہ تحریر آئی شیخ صدوق کے والد کے نام۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ صدوق کے والد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، امام نے میرے لیے دعا کی اور امام کی دعا قبول ہو گئی، اور 2 بیٹے ملے، اور بیٹے بھی ایسے کہ جن کے بارے میں ابھی سے پتا چل گیا مجتہد بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، خیر و برکت والے بھی ہیں، دنیا کو فائدہ اور نفع بھی پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر شیخ صدوق کی ولادت ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا ابتدائے تقریر میں کہ شیخ کی تاریخ ولادت یا سن ولادت کہ کس سن میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کسی کتاب میں نہیں ملتا، لیکن علماء نے اس طرح اندازہ لگایا ہے کہ 305 ہجری میں دوسرے نائب کا انتقال ہوا، حسین ابن رو تیسرے نائب بنے، اور چونکہ تاریخوں میں کہ ان کی بالکل ابتدائی زمانے میں جا کے ملاقات کی شیخ کے والد نے، اس لیے علماء نے اندازہ لگایا کہ 305 یا 306 میں شیخ صدوق کی ولادت ہوئی ہے، اور شیخ صدوق کو مرتے دم تک یہ فخر رہا، جگہ جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولدت بدعوت صاحب الامر، میں وہ ہوں کہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوا، میرے حق میں امام نے دعا کی تھی، میرا نام بھی امام نے رکھا تھا، میرے بارے میں خبر بھی امام نے عطا کی تھی۔ تو شاید اب آپ کو اندازہ ہو کہ شیخ صدوق کی جلالت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کہ جو جس کے حق میں خود امام نے دعا کی ہو، اور پھر شیخ صدوق کی ولادت کے بعد امام کی دعا جو ان کے حق میں تھی، لوگوں نے اس کا عملی مشاہدہ بھی دیکھا، لوگوں نے عملی طور پر اس دعا کا مشاہدہ بھی کیا۔ 2 بیٹے پیدا ہو گئے، ان کے والد کے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام انہوں نے امام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق محمد رکھا جو شیخ صدوق تھے، اور ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام حسین رکھا، اور اس کے علاوہ ان کے ایک اور بھائی بھی پیدا ہوئے جن کا نام حسن تھا۔ یہ 3 بھائی ہیں، جن میں سے وہ 2 بھائی جو دعائے امام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ تو مجتہد بھی بنے اور بڑے عظیم فقیر بھی قرار پاس، لیکن تیسرے بھائی وہ عابد اور زاہد بے انتہا تھے، یہاں تک کہ اپنی عبادت کی وجہ سے
لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کیا کرتے تھے، مگر فقہ میں یا علوم میں ان کا اتنا بڑا مقام نہیں۔ اب شیخ صدوق ابتدائی زمانے میں شیخ صدوق اور ان کے چھوٹے بھائی جب یہ دونوں علم حاصل کرتے تھے تو ان کی ذہانت کو اور ان کے حافظے کو جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لی، جیسے پتھر پہ کسی نے لکیر ڈال دی، تمام زندگی اس کو بھولتے ہی نہیں تھے۔ ایسا زبردست اور قوی ان کا حافظہ تھا اور ایسی ان کی ذہانت تھی، ان کی اور ان کے چھوٹے بھائی کی، کہ قم والے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا کیوں نہ ہو جو امام کی دعا سے پیدا ہوا ہو، اس کی ذہانت اور اس کا حافظہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور تاریخوں میں بھی لکھا ہے کہ جب یہ کسی نئے استاد کے پاس جاتے تھے جو انہیں نہیں پہچانتا تھا، یہ اس کے پاس پڑھنا شروع کرتے تھے۔ دوران تعلیم وہ استاد جس نے ساری زندگی لوگوں کو پڑھایا ہے مگر ایسا ذہین شاگرد اس کو نہیں ملتا تھا، تو وہ حیران ہو جاتا تھا اس بچپنے میں یہ حالت ہے۔ اور فوراً یہ 3 جگہ یہ لکھا ہے واقعہ کہ نئے استاد نے جب ان کی ذہانت کو دیکھا، پہلے تو حیران ہوا، پھر فوراً کہا کہ تم وہ تو نہیں ہو جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہو، اور کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو کہا کہ بھلا کیوں نہ ہو تمہاری یہ ذہانت اور حافظہ، تمہارے اوپر تو خاص امام کی برکت ہے، کیونکہ امام دعا دے چکے ہیں، امام ان کے بارے میں یہ اطلاع دے چکے ہیں کہ لوگوں کو ان سے خدا فائدہ پہنچائے گا، یہ مجتہد بنیں گے اور لوگوں کے لیے صاحب خیر ہوں گے۔ اب اگر شیخ صدوق ان باتوں پر پورا نہ اتریں تو گویا امام کی پیش گوئی، امام کا فرمان غلط ہو جائے گا، اور فرمان امام میں کبھی غلطی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ شیخ صدوق کو لوگ صدوق کہا کرتے تھے، سب سے زیادہ سچا۔ ایک تو اس لیے کہ امام نے ان کے بارے میں کہا ہے، امام کی نص موجود ہے، اور جس کو امام کہہ دے اس کی سچائی میں کیا شک ہے۔ اور دوسری یہ وجہ تھی ان کا حافظہ اتنا تھا کہ کبھی جھوٹ کا امکان ہی نہیں تھا۔ جھوٹ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک انسان جان بوجھ کر بولے، اور ایک یہ کہ انسان کو کوئی چیز یاد نہ رہے اور پھر وہ اپنی بھول کی وجہ سے غلط بیانی کر جائے۔ یہ اگرچہ وہ جھوٹ تو نہیں کہ جو حرام ہے، لیکن شیخ کو امام کی دعا کی وجہ سے ایسا زبردست حافظہ، ایسی شارپ میموری ملی ہوئی تھی کہ جو چیز بھی ایک دفعہ ان کے سامنے آتی کبھی اس میں غلط بیانی ممکن ہی نہ تھی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا صدوق، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ اور دوران گفتگو 2 باتیں میں اور بیان کرتا چلوں، ایک کا تعلق شیخ کی عظمت اور جلالت سے ہے اگر وہ واقعات صحیح، اور ایک ضمنی چیز آ گئی کہ بہرحال یہاں وہ نوجوان بھی موجود ہیں جو دینی کتابیں پڑھتے ہیں۔ شیخ کو کہتے ہیں صدوق، اور ان کو اور ان کے والد کو ملا کر کہتے ہیں صدوقین۔ صدوقین عربی کا لفظ ہے، یعنی 2 سب سے بڑے سچے۔ خالی صدوق اگر کسی کتاب میں آپ دیکھیں کہ شیخ صدوق نے یہ کہا، ان کی یہ روایت ہے، تو مراد ہوگا یہی شیخ صدوق کی ذات۔ اور اگر کہیں صدوقین کی یہ روایت ہے، صدوقین نے یہ کہا، تو اس سے مراد ہوتی ہے یہ اور ان کے والد۔ بعض علماء غلط فہمی کی بنا پر ان کو اور ان کے چھوٹے بھائی کو صدوقین کہتے تھے۔ تو صدوق اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ اور ان کے والد، لیکن بعض علماء غلط فہمی پر ان کے اور ان کے چھوٹے بھائی کو کہا کرتے تھے کہ چھوٹے بھائی بھی دعائیں امام سے پیدا ہوئے، ان کا حافظہ بھی بہت قوی، وہ بھی بہت ذہین۔ چنانچہ تاریخوں میں ایک دلچسپ واقعہ بھی موجود ہے کہ شہید ثانی کے پوتے یا نواسے تھے شیخ علی، وہ یہی سمجھتے تھے کہ صدوقین یعنی 2 صدوق سے مراد شیخ صدوق اور ان کے بھائی ہیں۔ ایک رات کو انہوں نے خواب میں اپنے دادا یا نانا شہید ثانی کو دیکھا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بیٹے تم غلطی پر ہو، صدوقین سے مراد صدوق اور ان کے بھائی نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد صدوق اور ان کے والد ہیں۔ چنانچہ پھر تو علماء کے درمیان یہ ثابت ہو گیا کہ شیخ صدوق کی جلالت کے بارے میں جہاں ایک طرف یہ بات کافی کہ امام نے دعا بھی دی اور امام نے ان کی صفتیں بھی بتائی، وہاں دوسری جانب ایک اور بہت اہم واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ شیخ بہائی تحریر فرماتے ہیں، شیخ بہائی جو خود اتنی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا کہ 10ویں صدی کا مجدد مانا گیا ہے، اور جن کے بارے میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اسی سلسلہ تقریر میں تقریر آئے گی تو تفصیل وہاں بتاؤں گا۔ وہ شیخ بہائی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں زکریا ابن آدم زیادہ عظیم ہے یا شیخ صدوق؟ زکریا ابن آدم کون ہے جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ شیخ صدوق کے بارے میں علماء کا ایک فقرہ میں سنا دوں
امام خانی نے اپنی کتاب تنقیح اور رجال میں تحریر کیا کہ چونکہ شیخ صدوق کے بارے میں امام زمانہ کی خاص دعا موجود ہے، اس لیے ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جناب سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کی منزلت کا اندازہ کریں، سال گزشتہ کی تقریریں یاد ہو تو زیادہ آسانی ہوگی، اور پھر یہ سوچیں کہ علماء کرام شیخ صدوق کو انہی کے ساتھ شامل سمجھتے ہیں۔ زکریا ابن آدم کون ہے؟ زکریا ابن آدم ہمارے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صحابی خاص ہیں کہ وہ خاص الخاص صحابی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اجتہاد اور تقلید کی ایک روایت بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ یعنی جب لوگوں نے آ کر پوچھا تھا کہ مولا ہم دور دراز شہر کے رہنے والے آپ کے پاس مسائل پوچھنے نہیں آ سکتے، ہم کیا کریں؟ امام نے کہا میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے شہر میں میرا صحابی زکریا ابن آدم موجود ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے مسائل پوچھو، کیونکہ وہ المامون علی الدین والدنیا، دین اور دنیا دونوں میں قابل اعتبار آدمی ہے، دین اور دنیا دونوں میں ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اتنے جلیل القدر ہستی ہے زکریا ابن آدم کی، امام کے صحابی بھی ہیں، امام ان کی تعریف بھی کر رہے، اپنے پاس آنے والوں کو امام حکم دے رہے ہمارے پاس نہ آؤ، انہی کے پاس جاؤ، انہی سے جا کے مسائل دریافت کرو۔ تو اب شیخ بہائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ زکریا ابن آدم کا مرتبہ زکریا ابن آدم کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں امام کی روایتیں ملتی ہیں کہ امام نے ان کی تعریف کی، ان کے بارے میں خود امام کی ارشادات ملتے ہیں کہ امام نے ان کی تعریف کی۔ پھر شیخ بہائی لکھتے ہیں کہ ایک رات کو خواب میں فرأیت، میں نے خواب میں شیخ کو دیکھا، عتابا علیہ، وہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے، وہ مجھ پر غضبناک ہو رہے تھے، اور ایک مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے بہائی تم نے جب کسی نے سوال کیا تھا تم سے تو تم نے میرا نام کیوں فراموش کر دیا اور زکریا ابن آدم کی تعریف کیوں کی، زکریا ابن آدم کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم اور وہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں؟ یہ شیخ بہائی کا اپنا خواب ہے جسے انہوں نے تو بس بنا صحت اگر صاحب سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ روایت بھی گواہ بنتی ہے کہ کتنا عظیم مقام ہے شیخ صدوق کا، جو رسول اور اماموں کے اصحاب کے برابر قرار دیے جا رہے ہیں، اور وہ منزلت ہے کہ خواب میں آ کر یہ صفت تو صرف معصوم امام ہی کی ہوتی ہے یا بڑے جلیل القدر اولیاء کی کہ وہ خواب میں آ کر شیخ بہائی کو ان کی غلطی پر متنبہ اور آگاہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے شیخ صدوق، یہ ہے شیخ صدوق کی عظمت کہ امام کی دعا سے پیدا ہوئے، اتنا بلند مرتبہ اور مقام انہوں نے حاصل کیا، اور اس کے بعد شیخ کے علمی ہو جاتا ہے۔ تقریباً 136 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے شیخ صدوق نے، اور کوئی ایسا علم نہیں جس کے اندر ماہر نہ بنے ہو، علم کلام ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اصول ہو، شیخ صدوق کے مقابلے میں ہمیں کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ سن 355 ہجری میں شیخ صدوق بغداد آئے تھے، ان سے بغداد آئے تھے تو بغداد کے بڑے بڑے علماء نے آ کر ان کے سامنے دانو تلمس طے کیا، ان کی شاگردی اختیار کی، جبکہ یہ ان سب سے کم سن تھے۔ اسی زمانے میں شیخ مفید بھی ان کے شاگرد بنے، اور 381 ہجری تک شیخ نے مسلسل متواتر تبلیغ پر تبلیغ کی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی تبلیغ میں معصومین خود مددگار بنتے ہیں۔ مثلا ان کی ایک کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ کتاب غیبت ایمان کے موضوع پر ہے۔ خود اس کتاب کی ابتدا میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیسے لکھی۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان سے مشہد مقدس کی جانب آیا تاکہ یہاں آ کر امام کے روضے کی زیارت کروں۔ زیارت روضہ امام سے فارغ ہونے کے بعد میں مشہد سے نکل کر نیشا پور شہر کی جانب چلا۔ نیشا پور میں امام کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں تھے اور بہت طاقتور تھے۔ جب میں نیشا پور میں پہنچا
تو میری ملاقات کو شہر والے آنے لگے. میں نے یہ دیکھا کہ شہر نیشاپور کے اکثر صاحب ایمان غیبت ایمان کے مسئلے پر بہت ہی زیادہ مشکوک ہیں. ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نے ان کے عقائد کو بگڑا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ اس وقت تک اسی شہر میں رہوں گا جب تک کہ ان مسائل پر امام اور رسول کی اور قرآن کی آیتوں کی مدد سے صاحبان ایمان کی عقیدت چنانچہ میں نے شاپور میں رہنے لگا اور وہاں کے تمام صاحبان ایمان کو جب میں نے قرآن کی آیتیں رسول اور معصومین کی اقوال اور احادیث ان کے سامنے پیش کیے تو رفتہ رفتہ ان ارشادات کو دیکھ کر ان کے عقائد صحیح ہو گئے اور وہ سب کے سب ایمان کی غیبت کے قائل ہو گئے. میں اس شہر نیشاپور سے رخصت ہو کر قم آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ صدوق ان کو چھوڑ چکے تھے. قم ان کا وطن تھا لیکن جواری میں انہوں نے قم کو چھوڑا تھا اور رے کو اپنا وطن بنا لیا تھا. رے محمد ابن یعقوب کلینی کا شہر رے جس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی ہے. تو اب قم ان کا عارضی وطن تھا یعنی ان کے والدین کا وطن تھا لیکن خود یہ رے میں رہا کرتے تھے. رے جو موجودہ تہران کے قریب ہے جہاں شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں قم آیا. قم میں کچھ دن میں نے خیال کیا کہ اتنے میں مجھے اطلاع ملی کہ بخارا سے ایک جلیل القدر عالم دین آئے ہیں شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن قمی. اس دور کے بہت بڑے عالم دین تھے. بخارا میں رہتے تھے. یہ بخارا وہی مقام ہے کہ جہاں کے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری مسلمانوں کے کچھ فرقوں کے نزدیک انتہائی اہم کتاب ہے. تو اس بخارا سے شیخ نجم الدین قم آئے ہوئے ہیں. میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ان سے ملاقات کی جائے. جب وہ قم آئے تو میں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بڑا عالم و فاضل پایا. بڑی محبت ہو گئی مجھے ان سے. ان کا علم جب میں نے دیکھا, ان کی گفتگو کو جب میں نے سنا, اتنے بڑے عالم کو جب میں نے دیکھا مجھے ان سے برادرانہ محبت ہو گئی, بھائیوں جیسی محبت ہو گئی اور ہر وقت ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو گیا. ایک مرتبہ گفتگو کے دوران شیخ نجم الدین نے جو بخارا سے آئے تھے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے شہر میں بہت بڑا فلسفی اور منطقی رہا کرتا. علم فلسفے اور منطق کا بہت بڑا ماہر رہتا ہے. ایک مرتبہ میری اس سے گفتگو غیبت ایمان کے موضوع پر اس نے کچھ فلسفے اور منطق سے اعتراضات کی اور اس نے اتنی بہت تفصیلی گفتگو کی. اس کی گفتگو سن کر میرے دل میں بھی دو شکوک پیدا ہو گئے ایمان کے بارے میں. میرے ذہن میں بھی دو خیال آ گئے. پہلی یہ بات پیدا ہوئی کہ اتنی طویل عمر اور اتنی طویل زندگی امام کو کہاں تک یہ عمر ملے گی, کیسے ممکن ہے اتنی طویل زندگی ملنا. اور دوسری بات میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ آخر خدا نے انہیں غائب کیوں کیا, امت سے ان کے رشتے کو کاٹا کیوں, ہم سے ان کو دور کیوں کیا. یہ دو اشکال, یہ دو اعتراضات, یہ دو شک و شبہے میرے ذہن میں بھی پیدا ہو گئے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جو گفتگو کی اقوال معصومین کی روشنی میں انہیں بھی قائل کیا, انہیں بھی سمجھا دیا, لیکن خود میں بڑا پریشان ہو گیا. یہ غیبت ایمان کا مسئلہ ایسا مسئلہ بن گیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء جب شک و شبہے کا شکار ہو رہے ہیں تو عام مومنوں کا تو کہنا کیا. ایسا نہ ہو کہ یہ سب گمراہ ہو جائیں, یہ سب بہک جائیں. میں ان کے اندر ٹھہرا ہوا تھا, اسی فکر و پریشانی میں تھا کہ کیسے اس انداز سے لوگوں کے شک و شبہات کو ختم کروں. نیشاپور والوں کی اطلاع مجھے مل گئی, بخارا کے یہ عالم مجھ سے مل گئے, لیکن پتہ نہیں ایسے کتنے ہی اور صاحبان ایمان ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. شیخ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا. ایک رات کو اسی فکر کی حالت میں مجھے اپنے بیوی بچی اور وطن بھی یاد آ گیا اور میں سو گیا. خواب کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں مکے میں کھڑا ہوا ہوں اور حج کا زمانہ ہے. میں نے اپنے احرام کو دیکھا اور خانہ کعبہ کی جانب بڑھا, کعبے کا طواف شروع کر دیا, 7 چکر لگائے. جب 7واں چکر مکمل ہو گیا تو جیسا کہ طریقہ ہے میں آگے بڑھا, حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور وہ دعا پڑی جو ہر طواف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ اس میں حجر اسود سے گفتگو کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے حجر اسود, میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا, وہ ادائی تو امانت ہوا, اور جو تیری امانت تھی وہ میں نے تجھ تک پہنچا دی. وہ بڑی اہم اور بڑی ایمان پرور دعا ہے. حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں وہ دعا پڑھ رہا تھا کہ جگہ میری نگاہ پڑی اور میں نے دیکھا دیوار کعبہ کے سامنے کوئی ایسی ہستی کھڑی ہے کہ میرے دل نے کہہ دیا ہو نہ ہو یہی ہمارے امام زمانہ صاحب الامر والعصر والزمان ہے. بس امام کو دیکھا, میں
کو چھوڑ کر امام کے قریب پہنچا، امام کے قدموں پہ گر پڑا۔ امام نے میرے چہرے سے، امام تو امام ہے، دلوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، امام نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میرے دل میں بھی دیکھ لیا کہ کیا میری پریشانی کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ کہا شیخ صدوق سے کہ اے محمد ابن علی، تمہیں اس پریشانی اس مسئلے میں کیوں ہے؟ تم تو اتنا پریشان ہو، دیکھو تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے ہو، تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے ہو، ہمارا ایک حق ہے تمہارے اوپر، اس کو ادا کرو، اور ہماری غیبت کے موضوع پر ایک کتاب لکھ ڈالو تاکہ بعد میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہونے پائے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اپنا رسول اللہ، میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنی حدیثیں جمع کی ہیں، سب میں آپ کی غیبت کے بارے میں حدیثیں ہیں، پھر بھی لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ بہتے چلے جا رہے۔ امام زمانہ نے کہا کہ ایسی کتاب نہیں جیسی اس سے پہلے تم نے لکھی ہے، جیسے حدیث کی کتابیں ہیں، ہر موضوع پر حدیث ہے، ایک چیپٹر امام کے بارے میں بھی ہے، 10-12 حدیثیں جمع کر دی۔ امام نے کہا ایسی حدیث نہیں، خاص ایک الگ سے کتاب لکھو جس میں اول تو جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی غیبت کے حوالے سے ہماری غیبت کو ثابت کرو، اور پھر دنیا میں جتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو معمرین میں شامل تھے، معمرین مانے ایسے آدمی جن کی عمر عادتاً عام عمر سے زیادہ ہو، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 10,000 سال، تو دنیا میں جتنے ایسے معمرین گزرے ہیں، زیادہ عمر کے لوگ گزرے ہیں، ان کی فہرست بھی اس کتاب میں دو، اور ہماری غیبت پر ہونے والے اعتراضات اور شکوک کو دور کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شیخ کہتے ہیں فوراً میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ آج کتنی بڑی سعادت مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ قلم اٹھا کر اس موضوع پر کتاب لکھنا شروع کی، اور اکمال الدین و اتمام النعمہ کے نام سے دین کا کامل ہونا، نعمت کا پورا ہونا، اسلام سے غیبت ایمان کے موضوع پر ایک عظیم الشان کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو شیخ صدوق نے لکھ ڈالی۔ تو شیخ صدوق کی جلالت کا اندازہ آپ کرتے جائیے ان واقعات سے کہ کتنا عظیم ہے ان کا رتبہ، کتنا بلند ہے ان کا مقام۔ اور جب امام زمانہ ہی کی بات چل رہی کہ ان کی دعا سے پیدا ہوئے، امام نے ان کے حق میں پیشی گوئیاں کی، امام نے انہیں کتاب لکھنے کا حکم دیا، تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے، اس کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، شاید آئندہ تقریروں میں تفصیل آ جائے، کیونکہ اس کے بعد کی جو 2 مسلسل بلکہ 3 مسلسل تقریریں، 2 یا 3، ان کے اندر بھی اس روایت سے آنے کا امکان ہے۔ ایک ضمنی بات، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ذخیرہ احادیث میں ایک روایت جزیرہ خضرہ کی ہے، وہ مخصوص جزیرہ کہ جہاں پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہے، وہ مخصوص جزیرہ کہ جہاں پر حکومت امام زمانہ قائم ہے، وہ جزیرہ خضرہ۔ تو اس جزیرہ خضرہ کے بارے میں جہاں امام زمانہ کی حکومت ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ بحر ابیض یعنی سفید سمندر چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیے ہے، اس کے بیچ میں جزیرہ خضرہ ہے یعنی ہرا جزیرہ، گرین لینڈ، اور اس کے بارے میں 3 روایتیں ہماری کتابوں میں ہیں جو نعمت اللہ جزائری جیسے جلیل القدر محدث خبیر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس روایت میں جو بڑی تفصیلی روایت ہے کہ کس طرح کچھ لوگ جزیرہ خضرہ میں پہنچے، ایک روایت تو ہے عیسائیوں کے پہنچنے کی اور ایک ہے مسلمانوں کے، وہاں پہنچے، شافعی مذہب کے ماننے والے تھے، امام کی حکومت کو دیکھا، امام کے نائبوں کو دیکھا، امام کے نائبوں سے کچھ سوالات کیے اور بہت ساری کیفیت ہے۔ تو اس روایت سے اگر کسی کو وہ روایت صحیح انداز میں یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس روایت میں راوی یہ کہتا ہے کہ پورے جزیرہ خضرہ میں جہاں گیا 5 علماء کے نام مجھے ہر جگہ نظر آئے، جس جگہ میں گیا، جس مقام پر میں پہنچا، 5 علماء کے نام مجھے ہر جگہ نظر آئے۔ پہلا نام تھا محمد ابن یعقوب کلینی کا، جنہوں نے کتاب اصول کافی لکھی، دوسرا نام تھا شیخ صدوق کا، تیسرا نام تھا شیخ مفید کا، چوتھا نام تھا سید مرتضیٰ کا، اور 5واں نام تھا نجم الدین قاسم ابن مطہر علی صاحب شرائع اسلام، جن کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو وہ راوی کہتا کہ یہ 5 نام اس جزیرہ خضرہ میں جہاں گیا ہر مقام پر یہ 5 نام مجھے سننے کو ملے۔ کون سا جزیرہ خضرہ؟ جو امام کی حکومت کے تحت ہے، امام کے فرزند وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، وہاں کا سارا نظام امام کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ 5 علماء کے نام کا ہر جگہ ہونا، وہاں پہ شیخ صدوق کے نام کی شہرت ہونا خود یہ بتا رہا ہے کہ شیخ کا نام کتنا جلیل القدر نام ہے، اور امام کے
کے نزدیک شیخ اور شیخ کے ساتھیوں کا کتنا بڑا مقام ہے کہ حکومت امام میں ہر مقام پر انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک عجیب حیثیت ہے شیخ صدوق کی. ان کی ایک کتاب جس نے انہیں لافانی شہرت دی ہے من لا یحضرہ الفقیہ ہے. اس کے بعد شیخ کی زندگی کا ایک آخری حصہ بتا کر گفتگو کو ختم کروں. ان کی ایک کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ. میں نے آج کی تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا اور گزشتہ منگل کی جو پوری میری گفتگو ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مذہب کی 4 بنیادی کتابیں جن میں سے ایک کتاب شیخ صدوق کی ہے. یہ عجیب بات کی میں نے بتائی تھی کہ عجیب بات یہ ہے کہ تینوں کتابوں کے لکھنے والوں کا نام محمد ہے, تینوں کی کنیت ابو جعفر ہے. اور اس سے عجیب بات یہ کہ ایسی ہی 3 کتابیں آخری زمانے میں لکھی گئی اور ان کے لکھنے والوں کا نام بھی محمد تھا. تو ان میں سے دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق کی ہے. اس کتاب میں ایک ضمنی بات میرا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں. بہرحال جب ذہن نے فیصلہ کر لیا تو میں اس بات کو بتا دوں گا. من لا یحضرہ الفقیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احادیث کی, اور یہ کتاب اصول کافی کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے. اس میں 9044 حدیثیں. اس کتاب کی یہ خوبی اور وہ خوبی یہ ہے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے. اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ. اس لمبے چوڑے نام کا مطلب یہ ہے اس آدمی کے لیے کتاب جس کے پاس کوئی فقیہ یا کوئی مجتہد موجود نہ ہو. تو یہ کتاب لکھی ہی اس انداز سے گئی کہ شیخ نے صرف وہی حدیثیں اس میں لی جو ان کے خیال میں بالکل صحیح تھی. اور جس طرح آپ مسائل کی کتاب پڑھتے ہیں مثلا توضیح المسائل وغیرہ, اس میں مسائل ہوتے ہیں, شیخ نے انہی مسائل کو لکھا ہے مگر حدیث کے انداز میں. جیسے آپ توضیح میں پڑھتے ہیں کہ وضو میں 5 چیزیں واجب, شیخ نے اس کتاب کو مسائل کی کتاب کے طریقے پر لکھا مگر یہاں پر مسئلہ نہیں لکھا. امام کی حدیث لکھی کہ چھٹے امام نے کہا وضو میں 6 چیزیں یا 5 چیزیں واجب. تو پوری کتاب لکھی گئی ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی مجتہد نہ ہو قریب میں جس سے مسئلہ پوچھے. تو شیخ نے یہ کتاب اس کو لکھ کر دے دی کہ تم اس میں پڑھ لو ساری حدیثیں, مگر ساری حدیثیں مسائل کے اوپر ہیں اور اس میں کوئی بھی 2 حدیثیں ایسی نہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو. اس لیے کہ مسائل میں تو ایک ہی حدیث شیخ کو لکھنا تھا. چنانچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق کی اس کتاب کو ہم اصول کافی سے بھی پہلا مقام دیں گے, اس سے بھی پہلا, اس لیے کہ شیخ کا حافظہ بہرحال زیادہ طاقتور تھا اس خصوصیت کی بنا پر جو دعائے ایمان کے نتیجے میں انہیں حاصل تھی. اور شیخ راویوں کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے تھے. محمد ابن یعقوب کلینی نے حدیثیں جمع کی لیکن شیخ کی خوبی یہ تھی کہ یہ حدیث کے راویوں کے حالات سے بھی واقف تھے. چنانچہ صرف وہی حدیثیں لی ہیں جو ان کے نزدیک بالکل صحیح ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں. مگر ساتھ ساتھ وہ اصول پھر ہمارے سامنے آ گیا کہ معصوم کوئی نہیں ہوتا, معصوم کوئی نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مرجع کیوں نہ ہو, جس کو امام دعا بھی دے, جس کے لیے امام دعا بھی کرے, مگر پھر بھی وہ معصوم نہیں ہوتا ہے. چنانچہ شیخ کی اتنی جلالت کے باوجود علماء نے شیخ کے کچھ مسائل پر اعتراض بھی کیا اور ان کی کچھ غلطیاں بھی نکالی کہ غلط حدیثوں کو صحیح کہہ کر اس کتاب میں جمع کر دیا. وہ 3 4 5 شیخ کے بڑے عجیب مسئلے ہیں. مثلا شیخ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ قنوت کو ہر نماز میں واجب سمجھا کرتے تھے, قنوت کو ہر نماز میں واجب سمجھتے تھے. ایک اور شیخ کا عجیب مسئلہ یہ کہ شیخ صدوق مغرب کا وقت سورج ڈوبتے ہی سمجھ لیا کرتے تھے. وہ 10 منٹ کا انتظار نہیں, ادھر سورج ڈوبا ادھر ان کے نزدیک مغرب کا وقت آ گیا. اور ایک اہم ترین اور عجیب ترین مسئلہ وہ ہے کہ شیخ صدوق کے نزدیک تشہد میں درود بھیجنا واجب نہیں تھا. 3 4 بڑے اہم مسئلے ہیں جس میں شیخ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جن سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ کیوں ہم صرف معصوم ہی کی ہدایت پر مصر ہیں اور کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم کے علاوہ کوئی ہادی نہیں بن سکتا, خواہ اس کا مقام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اب شیخ کی زندگی کا ایک اور اہم ترین حصہ اور آج کی گفتگو ختم. یہ جو آخری بات آ رہی ہے یہ تفصیل کے ساتھ شیخ مفید کی تقریر میں آئے گی. شیخ صدوق اتنے بڑے مجتہد تھے, مرجع تھے, فقیہ تھے, محدث تھے, لیکن ان کا ایک اور اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ وہ علم کلام کے ماہر تھے. اور انہوں نے علم کلام کا مقصد ہے مذہب شیعہ پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینا, چاہے وہ اعتراض توحید کے بارے میں ہو, رسالت کے بارے میں ہو, امامت کے بارے میں ہو. چنانچہ شیخ بہت سارے مناظرے بھی کیے اپنی زندگی میں, اتنا بڑا مجتہد اور فقیہ, لیکن جب کبھی یہ پتا چلتا تھا کہ آل
محمد کے دین پر کوئی بات آ گئی ہے شیخ خود جاتے تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے. چنانچہ بے شمار ایسے کہ جو شیخ کی وجہ سے دین آل محمد میں شامل ہوئے اور دین آل محمد میں داخل ہوئے. شیخ کا بہت مشہور ترین مناظرہ ہے رکن الدولہ کے دربار میں. رکن الدولہ اس زمانے کا بادشاہ تھا عراق کے علاقے میں، دیلم کے علاقے میں، وہاں کا بادشاہ تھا رکن الدولہ. اس نے شیخ صدوق کی بہت تعریف سنی، چنانچہ اس نے شیخ کو خط لکھ کر دعوت دی کہ آپ آئیے، ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. شیخ اس کے دربار میں پہنچے، اس نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ شیخ کو بٹھایا اور بہت سارے مسائل پر شیخ سے گفتگو کی. میری بدقسمتی کہ ابتدائی تقریر کے لمبا ہو جانے کی وجہ سے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن شیخ کے وہ مناظرات جس کے اندر بہرحال وہ چٹپٹی باتیں تو نہیں ہیں کہ جو آج آپ سننے کے عادی ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں مقابل کے لوگ بھی صاحب علم ہوا کرتے تھے، علمی بات کہی جائے فوراً مان لیتے تھے، آج کی طرح کی جہالت کی بحث نہیں ہوا کرتی تھی. چنانچہ شیخ صدوق جب دربار میں پہنچے اور شیخ صدوق نے جب دربار میں رکن الدولہ سے مناظرہ کیا، خود بادشاہ سے مناظرہ کیا. بادشاہ اتنا قائل ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر کہیں حق ہے تو صرف اس دین میں حق ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ حق نہیں ہے. مثلا جیسے ہی شیخ پہنچے، میں ضمنی طور پر ایک دو باتیں بتا کر گفتگو ختم کروں. جیسے ہی شیخ صدوق پہنچے اور ان کو بٹھایا تو بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ لوگ یعنی شیعہ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو برا بھلا کہا کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کیا کرتے ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کسی کے اوپر طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آخر آپ لوگ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صدوق نے وہی جواب دیا جو آج کل ہمارے ذاکرین دہرایا کرتے ہیں، لیکن یہ شیخ صدوق کی زبان سے پہلی مرتبہ نکلا تھا. کہا اے رکن الدولہ، تجھے خدا کا طریقہ اور خدا کی سنت معلوم ہے کہ خدا اس وقت تک کسی چیز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کی ضد کی نفی نہ کی جائے. جب تک کہ تو تمام جھوٹے خدا کو برا بھلا نہ کہے، اس وقت تک اگر تو سچے خدا کو مانے گی تو خدا اس دعوے کو قبول نہیں کرتا. پہلے لا الہ کہنا پڑتا ہے تمام جھوٹے خدا کو. اسی طرح اگر کوئی رسول کی رسالت کو مان لے تو وہ کبھی بھی رسول کی رسالت کا قائل نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ سارے جھوٹے نبیوں کا انکار نہ کرے. جیسے سجا ہے، مسلمہ کذاب ہے، عیسائی اسود ہے، جب تک کہ سارے جھوٹے نبیوں کو انکار نہ کرے اس وقت تک کبھی بھی رسول کی رسالت کو مان لینے سے وہ مسلمان نہیں بنے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی امام کو مانے تو اس وقت تک وہ امام کو مان نہیں سکتا جب تک کہ ان سارے لوگوں کا انکار نہ کرے جو امام کی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور جنہوں نے امام کے حق کو غصب کیا. رکن الدولہ نے فوراً اعتراض کر دیا کہ آپ کے خیال میں جو لوگ امام کی جگہ آ کر بیٹھے ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا اصول ہے؟ شیخ صدوق نے اس کا جواب دیا سورہ براءت کے لے جانے سے اور کہا کہ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب پیغمبر نے ایک آدمی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا کہ جا کر مکے والوں کے سامنے تبلیغ کرو، ادھر وہ چلا اور ادھر جبرائیل آئے اور آ کر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ نے یہ حکم سنایا ہے کہ اس سورے کو نہیں پہنچا سکتا الا انتا، یا آپ پہنچائے اور رجل منکا، یا وہ پہنچائے کہ جو آپ میں سے ہو. تو شیخ نے کہا کہ خدا جب کسی کے بارے میں اتنا اطمینان نہ رکھے کہ ایک سورے کی تبلیغ کے لیے خدا اسے بھیجے تو پورے دین اور پورے قرآن کی تبلیغ کے لیے کیسے اسے مقرر کر سکتا ہے؟ رکن الدولہ کی سمجھ میں بات آ گئی. کہا کہ ہاں یہ تو نے بالکل صحیح کہا. رکن الدولہ کا ایک درباری کھڑا ہو گیا. بہت تفصیل ہے اس مناظرے کی، میں نے تو بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے اس لیے کہ میں اس وقت ماحول کو مناسب نہیں سمجھتا، وقت بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ماحول کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کو میں اس مناظرے کو تفصیل سے بیان کروں. بس اتنی سی بات کہ آخر میں ایک مرتبہ رکن الدولہ کا ایک درباری کھڑا ہو گیا. جب رکن الدولہ نے پوری بات مان لی اور کہا کہ اگر حق ہے تو تیرا دین، ایک مرتبہ ایک درباری کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ اے شیخ اتنا اور بتا دیجیے کہ رسول کی روایت ہے لا تجمعوا امتی علی خطائن، میری امت کبھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ امت اگر کسی آدمی پر جمع ہو گئی تو وہ آدمی بالکل صحیح ہوگا. شیخ نے ایک مرتبہ اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور کہا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری پوری امت، بلکہ کہا کہ میری امت غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور امت وہ لفظ ہے جو صرف 3 آدمیوں پر بھی بولا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن نے تو اتنا کہا کانا ابراہیم و امت، ابراہیم ایک امت تھے، تو قرآن کی نگاہ میں تو ایک آدمی بھی امت ہے. تو اب شیخ کہتے ہیں کہ اگر
یہ حدیث صحیح بھی ہو، اول تو یہی نہیں مانتے، اگر صحیح بھی ہو تب بھی 3 آدمی یا کسی ایک آدمی کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے کہ وہ کبھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتا، اور یقیناً یہ آل محمد اور ان کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر شیخ نے رکن الدولہ کو دیکھا اور کہا کہ بس ایک بات آپ بتا دیجیے، آپ کے خیال میں اگر ہمارے سامنے 2 راستے ہوں، یا رسول کو ہم غلط مانیں یا امت کو ہم غلط مانیں، تو آپ کسے اختیار کریں گے؟ رسول کو غلط سمجھیں گے یا امت کو غلط سمجھیں گے؟ رکن الدولہ نے کہا کہ یقیناً ہم امت کو غلط سمجھیں گے، رسول کو تو غلط مان ہی نہیں سکتے۔ تو شیخ پر اتنی سی بات کہتے ہیں کہ اتنا بتا دیجیے کہ اگر جیسا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، اگر یہ بات صحیح ہو، یعنی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں بنایا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو نہیں بنایا اور امت نے مل کر کسی کو بنا لیا۔ اب اگر جانشین بنانا ضروری تھا، اگر جانشین بنانا ضروری تھا اور رسول نے نہیں بنایا تو یہ رسول نے غلطی کی، اور اگر جانشین بنانا ضروری نہیں تھا اور امت نے بنایا تو امت نے غلطی کی ہے۔ تو یا تو یہ مانے کہ رسول غلطی پر تھے کہ ان کو بنانا تھا، انہوں نے نہیں بنایا، یا اسے مانے کہ نہیں امت غلطی پر تھی کہ کسی جانشین کی ضرورت نہیں تھی لیکن امت نے بنا ڈالا۔ رکن الدولہ نے کہا کہ رسول کی غلطی تو ممکن نہیں، یقیناً امت غلطی پر تھی۔ شیخ نے کہا کہ بس یہی چیز ہے جو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ امت غلطی پر تھی۔ تم کہہ رہے تھے کہ دیکھو امت خطا پر جمع نہیں ہو سکتی، اگر امت سے مراد پوری امت ہو تو خود رکن الدولہ نے اقرار کر لیا کہ امت غلطی پر تھی۔ تو غرض یہ کہ شیخ کے اس مناظرے کے بعد سے حالات بدلے اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے حالات بہت سازگار ہو گئے۔ رکن الدولہ کے دل میں مذہب حقہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو شیخ کا یہ بھی ایک عظیم کارنامہ ہے جو افسوس وقت کی کمی کی وجہ سے ادھورا رہا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا اور حالات یہ نہ ہوئے جو اس وقت ہیں تو تفصیل سے یہ مناظرہ بیان کروں گا، لیکن تھوڑی سی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس انداز میں شیخ نے مذہب حقہ کی تبلیغ کی اور کس انداز میں شیخ نے ثابت کیا کہ ایک مجتہد صرف فقہی مسائل ہی نہیں جانتا بلکہ مذہب کی تبلیغ کے لیے اس سے بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا ہے، اور اپنی پوری زندگی آل محمد کے مذہب کی خدمت کر کے 381 ہجری میں شیخ صدوق کا انتقال ہو گیا اور انہیں امام زادہ شاہ عبد العظیم کے روضے کے قریب دفن کیا گیا، اسی رے میں جہاں آج تک ان کی قبر موجود ہے۔ ان کی قبر پر فتح علی قاچار نے ایک بڑا روضہ بنایا اور گنبد تعمیر کرایا۔ یہ واقعہ بھی صرف 250 سال پرانا ہے کہ سن 1228 ہجری میں ایک مرتبہ اس علاقے میں جہاں شیخ کی قبر ہے بارش ہوئی اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ قبریں ٹوٹ گئی، قبریں اندر سے ظاہر ہو گئی۔ شیخ کی قبر ایک تہخانے کے اندر تھی، جب بارش کا پانی زیادہ برسا تو شیخ کی قبر بھی کھل گئی۔ صاحب روضات الجنات خود آقائے ابراہیم لواسانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں، صرف 250 سال پرانا واقعہ، کہ جب یہ پانی پہنچا اور قبر کھل گئی تو آقائے ابراہیم لواسانی اس قبرستان میں آئے اور شیخ کی قبر میں اترے تاکہ اس کو بند کیا جائے اور مرمت کی جائے۔ جب تہخانے میں اترے تو دیکھا کہ قبر کھل چکی ہے اور شیخ صدوق قبر کے اندر اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا مگر اتنے آرام کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں کہ شیخ صدوق کے ناخنوں پر موجود خضاب کے آثار بھی ہیں، داڑھی اب تک خضاب سے رنگین ہے۔ اور پھر یہ دیکھا، یہ شیخ صدوق کا اعجاز دیکھا کہ شیخ صدوق کا کفن جو ہے وہ قبر کے اندر خراب ہو گیا ہے لیکن شیخ کا جسم نمایاں نہیں، کیونکہ ایک مکڑی نے شیخ کے جسم پر اس طرح سے جالا بن دیا تھا کہ شیخ کا جسم اس کے پیچھے پوشیدہ تھا، جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا ضروری ہے۔ جب آقائے ابراہیم لواسانی نے یہ دیکھا فوراً باہر نکل کے آئے، یہ خبر پھیلی، شدہ یہ خبر فتح علی شاہ قاچار کی کانوں تک پہنچی، وہ خود بھی یہاں پہ آیا، قبر میں تو نہ اترا لیکن اس نے کئی آدمیوں کو بھیجا، اتنے سارے آدمیوں کو کہ یقین ہو گیا سب کو یہ معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ شیخ کا مقام اور مرتبہ بارگاہ الہی میں بہت بلند ہے۔ چنانچہ بڑے احترام کے ساتھ شیخ کو نیا کفن پہنایا گیا، اس قبر کی تعمیر کی گئی، تہخانے کو بند کیا گیا مضبوط بنیادوں کے ساتھ، اور ان کی قبر کے اوپر ایک گنبد جو ہے وہ فتح علی شاہ قاچار نے تعمیر کرایا، اور یہ قبر آج تک اسی مقام پر شاہ عبد العظیم کے قریب مرجع فلائق اور مرجع ناس ہے۔ تو خود یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شیخ کا کتنا بڑا مقام کہ ولادت سے پہلے
दुआए इमाम और वफात के बाद शेख के जिस्म की ऐसी हिफाजत कि अगर कफन खराब हो गया तो वो मौजूदा जो रसूल के लिए गारे सौर में पेश आया था पकड़ी का प्याला खुलना, वो मौजूदा शेख के लिए उनकी कब्र के अंदर पेश आया। और वक्त की कमी को देखते हुए इसी मकाम पर मैं गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाता हूँ। मसाइल के आगाज से खबर एक दुरूद की इल्तिमा से आप हज़रात से। शेख सदूक के बाद इंशाअल्लाह शेख मुफीद के हालात आएंगे और शेख मुफीद के हालात बहुत दिलचस्प हैं। अगरचे शेख सदूक के हालात भी काफी तफसीली थे और वाक़याती थे, मगर शेख मुफीद के ज़माने से क्योंकि तारीख लिखी जाने लगी इसलिए उनके काफ़ी हालात तहरीर शुदा हमको मिल गए। तो तफसील इंशाअल्लाह आइंदा मंगल को होगी। और जैसा कि मैंने गुज़श्ता तकरीर में कहा था कि घंटा 1.5 घंटे का मसला है, लेकिन कम अज़ कम एक तकरीर और आप 1.5 घंटे की बर्दाश्त करें, क्योंकि शेख मुफीद के हालात वाक़ान बहुत ज़्यादा तफसीली हालात हैं। मसाइल फ़िक़्ह में मैंने गुज़श्ता तकरीर में एक मसला बताया था, बैंक का मसला, कि बैंक में पैसा रखने का मसला। और मैंने अर्ज़ किया था कि बैंक के मसले के 3 हिस्से हैं। एक है पैसा रखने का मसला, कुछ लोगों को ये मसला पेश आता है। एक है बैंक से कर्जा लेने का मसला, कारोबार के लिए, मकान के लिए, किसी और काम के लिए। और एक है बैंक में मुलाजिमत का मसला। और ये तीनों मसले बिल्कुल अलग अलग हैं, इन्हें आपस में मिलाने की कोशिश न करें। यानी फर्ज कीजिए अगर एक चीज़ हलाल हो गई तो इसका मकसद ये नहीं कि बाकी 2 चीज़ें भी हलाल हैं, उनका मसला अलग है। या एक हराम हो गई कोई चीज़ तो इसका मकसद ये नहीं कि बाकी सब चीज़ें हराम हैं, सबका अलग अलग हुक्म है। और इनमें से पहली चीज़ का हुक्म मैंने बयान किया था कि बैंक में पैसा रखने का क्या हुक्म है। क्योंकि मसाइल का वक्त आज घटकर 13 मिनट रह गया है, इसलिए इतना ही वक्त लिया जाए। वक्त के अंदर कोई ज्यादती नहीं होगी। इंशाअल्लाह 1 घंटे और 30 मिनट की गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंच जाएगी। तो बैंक में पैसा रखने का हुक्म मैंने बता दिया और इसकी माजरत कर ली कि बैंक की मुलाजिमत का हुक्म मैं नहीं बताऊंगा, बहुत तफसीली हुक्म है। और बेहतर यह है कि मुस्तहिक के वकील से आमने सामने मेज पर बैठकर बातचीत कर ली जाए, क्योंकि कुछ शोबों में जायज़ है, कुछ में हराम है, उसकी तफसील बयान करना बात को बहुत उलझा देता है। अब बची तीसरी चीज़ बैंक से कर्जा लेने का मसला। और जैसा कि मैंने कहा कि बैंक के कर्जे के मसले में ज़िम्नी तौर पर हुकूमत से कर्जा लेने का मसला भी आ जाएगा, जैसे हाउस बिल्डिंग का कर्जा है, और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट करने का मसला भी आ जाएगा। ये डिफरेंस सेविंग सर्टिफिकेट है या NIT के यूनिट्स हैं या दूसरी चीज़ें। लेकिन इस मसले पर गुफ्तगू से कबल एक बहुत अहम मसला है कि जो मैं आज बयान करना चाहता हूँ, और क्योंकि आज से वो तकरीर है कि जब लोगों का मजमा कम होना शुरू होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मसला आज ही आ जाए। वो मसला ये है कि गुज़श्ता तकरीर में एक बात गुजरी कि मजहूल मालिक, मजहूल माने अननोन, मालिक माने मालिक, हर वो चीज़ जिसका मालिक पता न हो, मजहूल मजहूल जिसका मालिक पता न हो, हर ऐसा पैसा, हर ऐसी जायदाद, हर ऐसी जमीन, हर ऐसी चीज जिसका मालिक पता न हो, उसका मालिक होता है इमाम। और इमाम की गैबत में नाइबे इमाम। और नाइबे इमाम का एक लक़ब इसीलिए है वली फ़क़ीह। फ़क़ीह माने मुज्तहिद, वली माने सरपरस्त, जो पूरी उम्मत का सरपरस्त है। उम्मत के अंदर जितने किस्म के मसाइल पैदा होते हैं जिसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश है, थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है। एक पैसे का मालिक नहीं पता, एक आदमी कहेगा मेरा है, दूसरा कहेगा मेरा है। जमीन का मालिक नहीं पता, हर आदमी कब्जा करना चाहेगा। एक आदमी मर गया, उसकी जायदाद को छोड़कर गया है, उसका कोई वारिस जिंदा नहीं, हर आदमी कब्जा करना चाहेगा। तो हर ऐसी चीज जिसके अंदर लोगों में इख्तिलाफ पैदा होने की गुंजाइश है, उसका इख्तियार मुज्तहिद के हाथ में है। इसलिए मुज्तहिद का एक लक़ब वली भी है, वली फ़क़ीह। हकीकी वली तो इमाम है, लेकिन मुज्तहिद उनकी गैर मौजूदगी में वली कहलाता है, वली फ़क़ीह। चुनांचे इन्हीं इख्तियारात में से एक इख्तियार ये भी है कि बाज़ हालतों में औरत को तलाक दे देता है मुज्तहिद, जबकि शौहर राज़ी नहीं होता। तलाक का हक सिर्फ मर्द को हासिल, मर्द चाहे तो औरत को तलाक दे, औरत जो है वो तलाक नहीं ले सकती है अपनी मर्जी। लेकिन अगर कभी ऐसे हालात हो कि हंगामे और इख्तिलाफ की बुनियाद है, मर्द मसलन मारता पीटता है औरत को, जो फेले हराम है, खाने पीने में तंगी करता है, जो फेले हराम है, तो इन तमाम मामलात में मुज्तहिद बहैसियत सरपरस्त खुद से कहता कि मैं तलाक का सिगा जारी करता हूँ, और वो तलाक बिल्कुल वाक़ई हो जाती है। तो अर्ज़ ये कि इख्तिलाफी मसाइल में हर चीज़ का इख्तियार मुज्तहिद के हाथ में है, वो कहलाता है वली।
اور مجتہد کے انہی اختیارات کا نام ہے ولایت فقیہ. مجتہد کی ولایت، مجتہد کے اختیارات، مجتہد کی حکومت، مجتہد کی سرپرستی. چنانچہ اگر کبھی کسی مجتہد کو اس کا موقع مل جائے کہ اس کے ہاتھ میں کسی مملکت کا نظام آ رہا ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے کر نظام اسلام کو یا آل محمد کے فقہ کو وہاں نافذ کرے. یہ اس پر واجب ہے، یہ اس کا فریضہ. جیسے آج کل ایران میں ہمارے سامنے مشاہدات ہیں کہ ایران کی حکومت کے اندر یہ دیکھا گیا، یہ تحریک اور انقلاب کے بعد دیکھا گیا کہ عام طور پر لوگوں کو بالکل کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ایران کی حکومت میں اور باقی دنیا کی حکومتوں میں کیا فرق ہے فقہ کے اعتبار سے. باقی تو سارے معجزے اپنے مقام پر آپ سنتے رہتے ہیں، فقہی اعتبار سے بھی فرق ہو گیا. یعنی باقی دنیا میں آپ جس طرح رہیں گے آپ اس طرح ایران میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایران میں حکومت آ گئی ہے مجتہد کے ہاتھ میں، اور وہاں پہ مجتہد اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے. ان اختیارات کے مجموعے کا نام ہے ولایت فقیہ. اور ولایت فقیہ کا ایک بنیادی مسئلہ یہ کہ مجتہد جو بھی حکم دے دے، جو بھی حکم دے دے، اب اس حکم کا ماننا واجب ہو جاتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، ہر ایسا کام کرنا حرام ہو جاتا ہے جو اسلامی حکومت کو نقصان پہنچائے. اسلامی حکومت سے ہماری مراد صرف وہ حکومت ہے جسے مجتہد چلا رہا ہو، بس. اس کے علاوہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے. تو اب دو چیزیں. پہلی چیز، مجتہد کے ہر حکم کو ماننا واجب ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے واجب ہو گیا، نہ خدا نے کہا نہ رسول نے کہا. مجتہد مملکت کا نظام چلانے کے، نظام مملکت کو جو حکم دے اس کا ماننا واجب ہے. جیسا کہ ابھی حال ہی میں آیت اللہ خمینی کی تقریر ہوئی تھی کہ اب ایران میں کیونکہ اسلامی حکومت آئے اس لیے ایران میں ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی حرام ہے. صرف قانون شکنی نہیں ہے، حرام بھی ہے. جس طرح نماز کا چھوڑنا یا روزے کا چھوڑنا، جس طرح یہ حرام ہے یا جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طریقے سے ٹریفک کے سگنل کو توڑنا بھی حرام. تو صرف بستی میں آپ نکل گئے کیونکہ اسلامی حکومت کے آنے کے بعد ان قوانین کو مجتہد نے نافذ کیا. اور چاہے آدھی رات کا وقت ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہاں تو چل جاتا ہے کہ اگر کسی کو نقصان نہ پہنچے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ حرام رہے گا. تو مجتہد جو بھی حکم دے، چاہے قرآن اور حدیث میں آپ کو نظر نہ آئے، لیکن مملکت کا نظام چلانے کے لیے اس حکم کا ماننا واجب ہے. اور ہر ایسا کام کرنا حرام ہے کہ جس سے اسلامی حکومت کو نقصان پہنچے، ولی فقیہ اور مجتہد کی حکومت کو نقصان پہنچے. یہ بات میں ذرا تفصیل میں اس لیے گیا کہ مجتہد کے کچھ اختیارات واضح ہوں. اور اب میں اپنے مسئلے پر آ جاؤں. آج کل یہ بڑا رواج ہے کہ جس زیارت کو جا رہے ہیں، اور ایران کی زیارت تو اتنا معمولی کام بن کے رہ گیا ہے لوگوں کے لیے، تو جسے دیکھیں وہ بس بوری بستر باندھے چلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اب اس کے اندر اتنا زیادہ لوگوں میں جوش ایمانی یقین کیسے پیدا ہوا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے سکے کی قیمت کیوں گری ہوئی ہے بلیک مارکیٹ میں، اور بہت سستے سامان مل جایا کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو زیارت بہت سستی پڑتی ہے. یہاں سے لاہور اگر جائیں تو زیادہ خرچہ ہوگا، یہاں سے ایران جائیں اور 15 دن زیارت کر کے آئیں تو 1000 1200 میں 1500 میں اطمینان سے وہ زیارت کر لیتے ہیں. لیکن کس طریقے سے کہ وہ ایران کا سکہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس سے زیارت پہ جاتے ہیں. تو مثلاً اور مثال مجھے صحیح تو قیمت نہیں پتا کہ جیسے فرض کیجیے 100 پاکستانی روپے اسے بینک سے آپ لیتے ہیں تو 70 سامان ملتے ہیں، لیکن اگر آپ بلیک مارکیٹ میں جا کر خریدتے ہیں اور 100 روپے کے 250 سامان آپ کو ملے تو یہ اس میں بہت اطمینان کے ساتھ 1000 روپے میں 2500 سامان کو خرید کر زیارت پر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم زیارت کر کے آ رہے ہیں، لوگ ہمیں ظاہر سمجھے، ظاہر کی حیثیت سے عزت دی جائے اور عزت ملے. جبکہ آیت اللہ خمینی کی حکومت نے صرافی کو حرام قرار دے دیا، یعنی بینک کے علاوہ عام آدمیوں سے سامان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. وہ آدمی جو ایکسچینج ریٹ کے علاوہ غیر قانونی طور پر کم قیمت کے اوپر سامان خرید کر لے جا رہا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مجتہد کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے بھی گناہ گار ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے بھی گناہ گار ہے. ایسے لوگ کیونکہ بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعاً صحیح طریقے سے زیارت کر رہے ہیں، ان کے لیے تو وہ تمام اجر و ثواب ہے جو زائرین کے لیے ہے. لیکن ایسے لوگ جو اس طرح غیر قانونی طور پر
ایران کا سکہ خرید کر حکومت ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مجتہد کی حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ دشمنان اسلام کی صفوں میں شانہ بشانہ کھڑے جن کا ایک ہی مقصد ہے کسی طرح اس حکومت کو ناکام بنایا جائے، یہ لوگ اگر زیارت پر جاتے ہیں تو یہ زیارت ان کے لیے فعل حرام اور باعث برا۔ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ 2000 تومان کے بارے میں ایک لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ 2000 تومان لے جانے کی اجازت دی، یقیناً 2000 تومان لے جانے کی اجازت دی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تومان جو ہے وہ غیر قانونی طور پر خریدا ہوا نہ ہو۔ اس نے یہ شرط ہے 2000 تومان کی کہ اگر آپ 2000 تومان جو ایکسچینج آپ کو ملا اس کے علاوہ 2000 تومان لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں، مگر شرط اس کی یہی کہ کسی صراف سے، کسی ایسے آدمی سے جسے حکومت ایران نے سکے کی خرید و فروخت کا حق نہیں دیا، اس سے اگر خرید کر لے جائیں تو یہ لے جانا بھی حرام ہے۔ صرف وہ 2000 تومان لے جا سکتے ہیں جو جائز اور صحیح طریقے سے آپ کے پاس پہنچے، غیر قانونی طور پر اس طرح بلیک مارکیٹ سے خرید کر لے جانا حرام ہے، اور یہ زیارت جو ہے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہے بلکہ الٹا انسان کے لیے باعث گناہ بن سکتی ہے۔ تو ولی فقیہ یا مجتہد کے اختیارات کو ذہن میں رکھیے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ حکومت اسلامی ذرا سا بھی نقصان برداشت کرے کہ جس کے قیام میں آیت اللہ کلینی نہیں بلکہ محمد ابن یعقوب کلینی اور شیخ صدوق اور وہاں سے لے کر آج تک کے تمام علماء کرام نے جد و جہد کی، سب نے کوشش کی۔ یہ جو حکومت ایران میں قائم ہوئی ہے یہ فرد واحد سے نہیں، 1400 سال کی ہماری تاریخ کے جتنے مجتہدین ہیں ان کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے آپ کے سامنے، اور جس نے اسے نقصان پہنچایا اس نے تمام مجتہدین کی ان کوششوں کو بلکہ معصوم امام کے مقصد کو ختم کرنا چاہا۔ تو ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں یا دنیا کے لالچ میں جلدی میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ بعد میں اس کے ازالہ کرنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہ رہے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، اگرچہ آدھا منٹ ہے لیکن اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بینک سے قرضے کا مسئلہ میں لے کر اس مسئلے کو مکمل کر دوں گا۔ خداوندہ ہمیں محمد والے محمد کی طرح زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما اور محمد والے محمد کی طرح ہمیں موت دے، اور خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔